How would you see کہ پاکستان کی انٹرنل سیکیورٹی، پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی اور پھر پاکستان کا ایک گلوبل جو امیج ہے جو اس ٹیررزم کی وجہ سے بھی اس وقت نظروں میں ہے، پھر بھارت کا آپریشن سندور بھی لانچ ہوتا ہے اور اس کے بعد اگین انڈیا اینڈ افغانستان strings are getting together. How do you see the entire scenario? Okay. First, I'll deal with India. We have dealt with India. And we have proven our point. یہ بات واضح ہو چکی ہے اور اس کو انٹرنیشنلی ایکنالجڈ ہے. اس لیے افغان طالبان جو ہے وہ بڑا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور ٹی ٹی پی بھی مسئلہ نہیں ہے. That's very integral point. ٹھیک ہے. اور ٹی ٹی پی کو جو ہے آپ نے جو ڈیل کرنا آپ ڈیل کر ہی رہے ہیں، ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں. یہ ٹائم لگے گا لیکن اس کو آپ گیلونائز کر سکتے ہیں جب لوگ جو ہیں ان کو آپ ملا لیں، پولیٹیکل اونرشپ جو ہے آ جائے اور پولیس کو آپ فرسٹ رسپونڈر بنا دیں. پولیس اس وقت اس حیثیت میں نہیں ہے، اس کی آپ نے کیپیسٹی بڑھانی ہے، اس کے جو وسائل ہیں ان کو بڑھائیں تو آپ دیکھیں. اور پیچھے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے کھڑی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ساتھ پوری اونرشپ کے ساتھ، کہ یہ کرائسس ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کے ہم اونرشپ لیں گے. آپ نے پولیٹیکل اونرشپ کی بات کی ہے، مگر اگر پولیٹیکلی جنریٹڈ ڈفرینسز کی وجہ سے اگر وہ پولیٹیکل اونرشپ لینے کو تیار نہیں ہے، خاص طور پہ خیبر پختونخوا وچ از فیسنگ این امیمنس strategic pressure from Afghan side in the shape of border infiltration from Afghan soil and terrorism obviously. تو یہ پولیٹیکل اونرشپ کے پی کی گورنمنٹ کو کیسے احساس دلایا جائے کہ دے آر میوچلی اسٹیک ہولڈر ان دیٹ ڈائلما ود پاکستان؟ ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ وہ پرومس میں امن چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. مسائل ہیں اور اس کا حل بھی جو ہے علاقائی سطح پہ موجود ہے. شرط یہ ہے کہ وہ جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ اپنے علاقوں میں جا کے بیٹھیں. مگر وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے نا، تو ان کے سنگل پوائنٹ اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز ہیں. بس تو پھر وہ ہاؤ ڈو وی ڈو گو اباؤٹ اٹ؟ دے ول فیل دین. وہ پھر ان کو اس کا اجر مل جائے گا فوراً. یہ دیٹ آئی کین ایشور یو. بیکاز وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. ہمیں کے پی کا، بلوچستان کا ٹیررزم کا کوئی حل نکالنا ہے. اٹ کانٹ بی آل آؤٹ کائنیٹک آل دا ٹائم. اٹ شوڈ بی کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک اینڈ دا ہول نیشن اپروچ. تبھی آپ اتنے بڑے دیکھیے اس میں رول آف لا جو ہے بہت ضروری ہے. کہیں پہ بھی آپ جائیے رول آف لا ہے، چاہے ڈیموکریسی ہے، آٹوکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، وہاں پہ رول آف لا اگر نہیں ہے تو وہ نہیں چل سکتے. رول آف لا کے ساتھ ساتھ آپ کو میریٹوکریسی کو جو ہے فروغ دینا ہوگا تاکہ جو جس کا حق ہے آپ اس کو دیں تو لوگ مطمئن ہوں گے. پاکستان اور افغانستان کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دوبارہ آپ سے پوچھنا چاہوں کہ انٹرلاکیوٹرز یا میڈیٹرز یا اب تک 4-5 ممالک اپنا زور آزما چکے ہیں مگر ہر ملک سے ٹیبل سے بے سود ہو کر ہر چیز ختم ہوتی ہے. ہم اٹھاتے ہیں، وہ بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ کیا وی ایکچولی نیڈ میڈیٹرز فار ٹو آف اس؟ میرے خیال میں پاکستان نے آؤٹ آف کرسی یہ میڈیشن قبول کی ہے کیونکہ ایک پاکستان کا پرنسپل سٹینڈ بھی رہا ہے میڈیشن کے سلسلے میں، چاہے وہ انڈیا پاکستان کے درمیان میڈیشن کا ہو اور اس میں اس افغانستان کے کانٹیکس میں بھی جو ہے اس آپ نے آؤٹ آف کرسی کیا ہے یا پرنسپل سٹینڈ ہے کہ یو آر ناٹ اپوز ٹو میڈیشن. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ افغانستان کے کانٹیکس میں الٹیمیٹلی اٹ وڈ بی دی بائیلیٹرل اپروچ وچ ول سکسیڈ. ڈو یو سی اینی ہیپننگز؟ نہیں وہ چلے گا میرے خیال میں کچھ عرصہ ہے تو، لیکن میں اتنا نا امید نہیں ہوں. یہ ہو جائے گا اور اس میں ہمیں جو ہے ذرا بڑا دل دکھانے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ تو چل رہا ہے لیکن اس میں وہ بعض ایکشنز جو ہمیں انٹرنلی لینے ہیں اپنے کے پی اور بلوچستان پروونس کے اندر، اس کو پرائرٹی بیسس پہ اگر لے لیا جائے تو، اور وہ اس میں جیسے میں نے پولیٹیکل اونرشپ کی بات کی وہ بہت ضروری ہے اور پولیس کو فرسٹ رسپونڈر بنانے کی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کو ٹرین کرنا پڑے گا نو ڈاؤٹ. تو اس لیے آپ کو ایک نیشنلسٹ اپروچ ایز اے ہول لینا پڑے گا اور اس کو وار فوٹنگ پہ آپ کو پولیٹیکل اور کائنیٹک طریقے سے اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بہت ایک فلمی سے ماحول میں رہ رہے ہیں وہ، کہ صبح اٹھنا ایک نعرہ لگانا ہے سوشل میڈیا پہ اور اس سے انہوں نے ایک صوبہ فتح کر لینا پاکستان کے. تو وائی دے آر لیونگ ان دس ڈے ڈریمنگ؟ Well, it's a چائے خانہ. ایسے
So we are actually seeing even the people of Afghanistan are getting fed up with all this, you know, the whole smoke screen that is developed by social media. बस अनफॉर्चुनेट है, अभी को बहुत कुछ सीखना है। ये सियासत के मामले में अफगान जो है वो उसको अभी बहुत कुछ सीखना है। अंदरूनी हम भी सीख रहे हैं, हम भी पॉलिटिकली तो हम भी अभी इतने मैच्योर नहीं है। अंदरूनी तौर पर वहाँ कोई तब्दीली आ सकती है अगर रेजिस्टेंस फोर्सेस की बात की जाए? ये अब तक जितनी तब्दीलियां आई उनके अंदर ही से आई हैं। लेकिन वो मगर इस तब्दीली के लिए आप क्या देखते हैं, जो उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान या फ्रांस में या दुबई में भी छुपे हुए हैं, उनकी वापसी के कितने इम्कान लगते हैं? मेरे ख्याल में वो उस तरह के सुरमा नहीं है कि वो लोग आके अफगानिस्तान बयानात तो बहुत आ रहे हैं, फतह कर लेंगे। बयानात तो बहुत आई डोंट थिंक सो। ये अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई तब्दीली ला सकते हैं, वो लोग जो अफगानिस्तान के अंदर रह रहे हैं वही ला सकते हैं। बाहर वाले आके मौके का फायदा उठाते हैं, जैसे 9/11 के बाद उन्होंने किया। वो आए एक ब्रीफकेस के साथ आए, ब्रीफकेस भर के वापस ले गए। तो वो लोग, उनकी जिंदगियां तो आसान हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं इन द नेम ऑफ अफगानिस्तान, अफगान नेशनलिज्म। लेकिन एक्चुअली वो एक्सप्लॉइटर्स हैं, दे आर प्रेडेटर्स। लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना एंड अमेरिका, क्या रोल प्ले किया जा सकता है अफगानिस्तान में? Obviously keeping ourselves limited to non-interference. इंटरेस्टेड नहीं है इस वक्त आपको एक रीजनल अप्रोच की ज़रूरत है, जो कि है। इसमें एक तो मॉस्को फॉर्मेट है, उसके अंदर 10 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इंडिया। लेकिन उसके अंदर फिर एक जो है छोटा फॉर्मेट है, वो 4 मुल्कों का है, पाकिस्तान, ईरान, रशिया और चाइना। Exactly. ये उसको जो है गौर से देखता है। और ज़रूरत इस बात की है कि अब आप ये रीजनल अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करें, और वंस दैट इज़ डन तो उसमें फिर अफगान हुकूमत जो भी होगी उनके लिए उनको ये मदद भी कर सकेगा, और उसके साथ ही उनको लिमिट भी कर सकेगा कि वो रीजन के पीस को डिस्टर्ब ना करें। What if they shy away from all the formats like last time it फिर happened? उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर उनके लिए गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एम्बेसडर आसिफ दुरानी, थैंक यू सो मच। और बहुत हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया आपसे सारी डिप्लोमेटिक गुफ्तगू करके। बहुत सारी जगहों पर आप बहुत क्लियर करते हैं हमारे अपने कॉन्सेप्ट्स को। थैंक यू वेरी मच। और आने वाले एपिसोड्स में भी इसी तरह हम पाकिस्तान के वो सुफरा जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत मजबूती से बहुत अहम तैनातियों पर रिप्रेजेंट किया है, उनसे आपकी मुलाकातें कराते रहेंगे, और ऐसे ही एक सिंप्लीफाइड मैनर में इन तमाम तर मुश्किल बड़े बड़े अंग्रेज़ी के अल्फाज को सादा अल्फाज में बयान करके आप तक पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। आने वाले वक्त में दोबारा समा स्पेशल में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।